بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں جنگ قادسیہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جنگ قادسیہ کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوازن کے صدقات پر متعین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے بھیجو جو شریف، دانشمند، بہادر اور شاہ سوار ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں لکھا، میں نے آپ کے لیے 1000 آدمی ایسے منتخب کیے ہیں جن میں سے ہر ایک نہایت شریف، عقل مند، عزت قومی کا محافظ ہے۔ ان کا حسب و نسب اور دانشمندی بدرجہ کمال پہنچی ہوئی ہے۔ آپ ان لوگوں سے کام لیجئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط اس وقت پہنچا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ آپ کو وہ شخص مل گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عادی اسد۔ آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعد۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے سعد کو بلا بھیجا۔ سعد آپ کی خدمت میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی جنگ کا سپہ سالار مقرر کیا اور ان کو یہ نصیحت فرمائی، اے سعد بنی وحید، تم کو خدا کے معاملے میں اس کا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ خدا عز و جل برائی کو برائی سے مٹاتا نہیں بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تمام انسان خواہ شریف ہوں خواہ کمینے خدا کے نزدیک برابر ہیں۔ خدا ان کا پالنے والا ہے، وہ اس کے بندے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے کم و بیش درجات حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ سے سب کچھ پاتے ہیں۔ پس تم وہی طریقہ کار اختیار کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے بعثت سے لے کر وقت وصال تک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ میں تم کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو ترک کیا اور اس سے روگردانی کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ میں تم کو عراق کی جنگ کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ میری نصیحت کو یاد رکھنا، کیونکہ تم کو ایک نہایت شدید اور ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے جس سے بجوز حق پرستی کے چھٹکارا ناممکن ہے۔ تم خود کو اور اپنے ساتھ والوں کو نیکی کا خوگر کرو اور اس سے آغاز کرو۔ یاد رکھو ہر عادت کی ایک بنیاد ہے، نیکی کی بنیاد صبر ہے۔ تم کو جب کوئی مصیبت یا دقت پیش آئے اس پر صبر کرنا، صبر ہی سے تم کو خشیت الہی حاصل ہوگی۔ یاد رکھو خشیت الہی 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک تو خدا کی اطاعت ہے اور دوسرے اجتناب معیشت سے۔ جو شخص اس کی اطاعت کرتا ہے وہ بغض دنیا اور حب آخرت سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ قلوب حقائق کے مخزن ہے۔ حقائق کو اللہ پیدا کرتا ہے، ان میں سے بعض پوشیدہ ہیں اور بعض آشکارا۔ جب آشکارا ہوتے ہیں تو حق کے بارے میں انسان کی مداح اور ذم کرنے والے مساوی ہوتے ہیں، اور جب پوشیدہ ہوتے ہیں تو اس کے دل سے حکمت کی باتیں زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ محبوب خلائق بننے سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ انبیاء کرام نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔ جب خدا کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی سے بغض کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض پیدا کرتا ہے۔
تم خدا کے نزدیک اپنا وہی مرتبہ سمجھو جو تم کو ان لوگوں میں حاصل ہے جو تمہارے شریک کار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مسلمان مجاہدین کے ساتھ روانہ کر دیا جو مدینے میں جمع ہو گئے تھے، اور سعد بن ابی وقاص مدینے سے 4000 کا لشکر لے کر عراق کو روانہ ہوئے۔ ان میں سے 3000 وہ تھے جو یمن اور سرات سے آئے تھے۔ یہ تمام جنگجو اور ان کے بیوی بچے مل کر 4000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت عمر ان کے لشکر میں تشریف لے گئے اور ان کو عراق بھیجنا چاہا، مگر انہوں نے عراق کی بجائے شام جانے کی خواہش کی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، عراق ہی جانا ہوگا۔ اس پر نصف جماعت عراق جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ آپ نے ان کو عراق بھیج دیا اور دوسری نصف جماعت کو شام بھیج دیا۔ قادسیہ کے مارکہ کے لیے مدینے سے 4000 کا لشکر روانہ ہوا تھا۔ ان میں سے 3000 یمن کے لوگ تھے اور 1000 دوسرے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرار سے لے کر آؤس تک اس لشکر کی مشیت فرمائی تھی۔ پھر ان میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ضرب المثل بنایا ہے اور تمہاری باتیں بیان کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کرے۔ دل سینوں میں مردہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے۔ جو شخص کچھ جانتا ہے اس سے اس کو متنفع ہونا چاہیے۔ عدل کی چند نشانیاں اور بشارتیں ہیں۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں: حیا، سخاوت، وقار اور نرمی۔ اور اس کی بشارت رحمت ہے، اللہ نے ہر شے کا دروازہ بنایا ہے اور ہر دروازے کی ایک کنجی قرار دی ہے۔ عدل کا دروازہ عبرت ہے اور اس کی کنجی زہد ہے۔ عبرت یہ ہے کہ دوسروں کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کا خیال کرنا اور اچھے اعمال پیش کر کے اس کی تیاری کرنا، اور زہد یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا حق لینا اور ہر صاحب حق کا حق اس کو پہنچا دینا، اور اس کے لیے کوئی لین دین نہ کرنا۔ جو کچھ بقدر کفایت میسر ہو اس پر قناعت کرو۔ جو شخص بقدر کفایت قناعت نہیں کرتا وہ کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ میں خدا کے اور تمہارے بیچ میں واسطہ ہوں، میرے اور اس کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خدا نے تمہارے معاملات کو میرے حوالے کیا ہے، تم اپنی شکایات میرے سامنے پیش کر دیا کرو، ان لوگوں کے سامنے پیش کرو جو مجھے پہنچا دیں، میں بلا تردد حقدار کو اس کا حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے سعد کو روانہ ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ جب تم زرود پہنچ جاؤ تو وہاں قیام کرو اور اس کے مضافات میں پھیل جاؤ، اور وہاں کے لوگوں کو شرکت جہاد کی دعوت دو، اور ایسے لوگوں کو منتخب کرو جو بہادر، شاہ سوار، قوی، عقل و رائے کے مالک اور بڑے خاندان والے ہوں۔ سکون اور اول کندہ کے 400 آدمی حسین بن نمیر السکونی اور معاویہ بن حدیج کی میت میں مدینے سے گزرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے کچھ لوگ معاویہ بن حدیج کے ساتھ ولم سبات کے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے بے رخی کا اظہار کیا اور کئی بار یہی کیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ ان لوگوں سے بے رخی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں تردد ہے، میرے دل میں کسی عرب جماعت سے ایسی ناگواری پیدا نہیں ہوئی جیسی کہ ان لوگوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو روانہ کر دیا، مگر پھر بھی آپ ان کو اکثر نفرت سے یاد فرماتے رہے۔ حضرت عمر کی اس رائے کا لوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سودان بن حمران نامی تھا جس نے بعد میں حضرت عثمان بن عفان کو قتل کیا، اور ایک شخص ان کا حلیف تھا جس کو خالد بن ملجم کہتے تھے، اس نے حضرت علی بن ابی طالب کو قتل کیا تھا، اور انہی میں سے ایک معاویہ بن حدیج تھے جنہوں نے قاتلان عثمان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا تھا، اور انہی میں کچھ لوگ وہ تھے جو قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمانداری کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد ان کی کمک کے لیے حضرت عمر نے 2000 یمنی اور 2000 رنجدی جو غطفان اور کیس کے قبیلے سے تھے روانہ کیے۔ سعد سردی کے شروع میں زرود پہنچے اور وہاں مقیم ہو گئے۔
اور ان کی فوجیں زرود کے اطراف بنو تمیم اور بنو اسد کے چشموں پر ٹھہر گئیں۔ اس اثنا میں سعد لوگوں کے جمع ہونے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے بنو تمیم اور رباب میں سے 4000 آدمی انتخاب کیے، ان میں سے 3000 تمیمی تھے اور 1000 ربی تھے، اور بنو اسد میں سے 3000 منتخب کیے اور ان کو حکم دیا کہ اپنے علاقے کی سرحد پر حزن اور بسیط کے درمیان ٹھہریں۔ چنانچہ وہ لوگ اسی مقام پر سعد بن ابی وقاص اور مسنہ بن حارثہ کے درمیان ٹھہر گئے۔ مسنہ کے پاس 8000 فوج قبیلہ ربیہ کی تھی، 6000 فوج بکر بن واحل کی تھی اور 2000 ربیہ کے اور لوگ تھے۔ ان میں سے 4000 کو تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد منتخب کیا تھا، اور 4000 وہ تھے جو حکبر کے بعد مسنہ کے ساتھ باقی رہ گئے تھے۔ اور یمن کے لوگوں میں سے 2000 بجیلہ کے لوگ اور 2000 قضاء اور طے کے لوگ تھے جو پہلے سے منتخب ہو چکے تھے۔ طے کے افسر عدی بن حاتم تھے اور قضاء کے افسر عمرو بن دوبرہ تھے اور بجیلہ کے افسر جریر بن عبداللہ تھے۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامی تاریخی واقعات والی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔